جائے۔ عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو خاتون 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، رمضان المبارک کے فرض روزے فرمایا جو خاتون رکھیں اس پر اللہ بہت بڑا اجر عظیم تو عطا کرتا ہے، لیکن فرمایا خواتین کے لیے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ اللہ انہیں ایک بہت بڑا انعام دے رہے، کہا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو ہم رمضان کے روزوں کی پابندی ضرور کریں۔ میری ماں اور بہنوں سے بسا اوقات عذر کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے رہ جاتے ہیں، اب وہ روزوں کی قضا ہم ضرور کریں۔ ہم روزوں کی قضا کرنے میں تاخیر اور سستی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رمضان میں ہم سے روزے رہ گئے، اب اگلا رمضان بھی آ پہنچا اور میں نے ابھی تک اپنے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کی، تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ عذر کی وجہ سے جب میرے روزے رہ جائے تو اگلے رمضان سے پہلے ہم اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ سلف صالحین کے اندر ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے رمضان کے فرض روزے تو دور کی بات، انہوں نے ساری زندگیاں اپنے روزوں میں گزار دی۔ عربی کی ایک کتاب ہے جس میں خاتون کے بارے میں لکھا، کہا کہ اس نے اپنی ساری زندگی نفلی روزوں کے اندر گزار دی، سوائے سال کے یہ 5 جو دن ہیں، عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، ایام تشریق ہیں، ان دنوں کے علاوہ کہا کہ اس نے ساری زندگی اللہ کے لیے روزے رکھے۔ یہ وہ نیک خواتین گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں نفلی روزوں کے اندر گزاری۔ اسی طرح یہ جو فضائل اعمال کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی، ان کی دادی ہیں، اپنی دادی کے بارے میں کہتے ہیں، کہا کہ ہماری دادی روزانہ 40 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی۔ ان کے بیٹے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کی تبلیغ آج 7 براعظموں کے اندر پھیل چکی ہے۔ اس کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے اس کی ایک نیک ماں ہے جو روزانہ 40 سپارے تلاوت کرنے والی ہے، جو روزوں کے اہتمام کرنے والی ہے۔ پھر اللہ نے انہیں ایک ایسا بیٹا دیا جسے دنیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جس کی دعوت و تبلیغ آج پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے۔ آج دعوت و تبلیغ کرنے والے ان سب کا ثواب انہیں تو مل رہا ہے، ساتھ ساتھ مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اور ان کی اس والدہ کو بھی مل رہا ہے جنہوں نے اس بیٹے کی تربیت کی۔ تو خواتین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ دیکھیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ خواتین بچوں کی تربیت کے اندر بڑی سستی اور کاہلی کرتی ہیں۔ دیکھیں اگر خواتین سے کہا جائے کہ آپ کا بیٹا نافرمان ہے، آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تو خاتون آگے سے کہتی ہے کہ میری بات گھر میں کون سنتا ہے، میری تو کوئی بات بھی نہیں سنتا۔ لیکن یہی بچہ اگر ایک دن اسکول نہ جائے، یہی بچہ اگر ایک دن کام پر نہ جائے، تو یہی ماں اس بچے کی ایسی کلاس لیتی ہیں، اس بچے کی ایسی پٹائی کرتی ہیں۔ اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں اتنا بچے کو مارا ہے، تو کہتی ہیں کہ آج یہ اسکول نہیں گیا۔ اور یہی ماں اگر بچہ نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، وقت پر سبق پڑھنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے نہ جائے، تو ماں کہتی ہے کہ میری تو گھر میں کوئی بات نہیں سنتی، میں کیسے اسے نماز پر لگاؤں، میں کیسے اسے سبق پڑھنے کے لیے بھیجوں، میں کیسے اسے نیک بناؤں۔ تو یہی ماں جب اسکول جانے کے لیے یا 2 روپے کمانے کے لیے اپنے بچے پر اتنا زور زبردستی کر سکتی ہے، تو یہی ماں، یہی بہن اپنے بیٹے اور اپنے بھائی پر یہ دین کے معاملات کے اندر بھی، نماز کے معاملات میں بھی، سبق کے معاملات کے اندر بھی، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بھی یہ زور زبردستی کر سکتی ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود کے اندر بچے کی تربیت اگر اچھی ہو تو یہ بچہ بڑے ہو کر ایک نیک صالح بنتا ہے، نیک بنتا ہے، دین کا خدمتگار بنتا ہے۔ لیکن ماں کی تربیت اگر درست نہ ہو تو آگے یہ بچہ پھر نیک نہیں بن سکتا۔ اس لیے ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچوں کی اچھی تربیت کریں۔
تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا وحسنت فرجہا، فرمایا وہ خاتون کہ جو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، فرمایا کہ جو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ عورت کا حسن و جمال اس کی خوبصورتی میں نہیں ہے، عورت کا حسن اس کے لباس میں نہیں ہے، بلکہ عورت کا حسن اس کے حیا کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر دین سے حیا کو نکال دیا جائے تو دین نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے، فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہے تم کرتے رہو۔ مرضی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جب مسلمان بندی سے فرمایا جب حیا کو نکال دیا جائے تو اس میں ایمان نہیں رہتا، اور جب ایمان نہیں رہتا فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہے وہ آپ کرتے رہیں۔ تو ہم اپنے اندر حیا کی صفت کو